السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار شہنشاہ جذبات دلیپ کمار محمد یوسف خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ممبئی کے ہندوجا اسپتال میں زیر علاج تھے۔ دلیپ کمار 98 برس کے تھے۔ دلیپ کمار ایک طویل عرصے سے بیمار تھے اور دلیپ کمار کی اہلیہ سائرہ بانو ہمیشہ دعاؤں کی اپیل کرتی رہتی تھی۔ تاہم آج ایک بری خبر آئی ہے کہ دلیپ کمار کے انتقال کے بعد بالی ووڈ میں غم کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ دلیپ کمار نے چہارشنبے کی صبح 7:30 پر آخری سانس لی۔ یوسف خان نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ دلیپ کمار کے ڈاکٹر جلیل پاریکر نے ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ دلیپ کمار کی آخری رسومات آج ممبئی کے سینٹا کراس قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کی وفات پر فلمی دنیا سے لے کر سیاسی دنیا میں شوق کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ٹویٹ کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے چند سال قبل ان کے ساتھ گزارے گئے کچھ لمحوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، دلیپ کمار جی ایک سنیما کی علامت کے طور پر یاد کیے جائیں گے۔ انہیں بے مثال شان عطا ہوئی تھی جس کی وجہ سے نسل در نسل سامعین دلچسپ ہو گئے۔ ان کا انتقال ہماری ثقافتی دنیا کے لیے ایک نقصان ہے۔ ان کے اہل خانہ، دوستوں اور ان گنت مداحوں سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ راجناتھ سنگھ نے ٹویٹ کیا، میں دلیپ کمار جی سے ذاتی طور پر اس وقت ملا تھا جب میں ممبئی گیا تھا تاکہ انہیں پدم بھوشن ایوارڈ پیش کیا جائے۔ یہ میرے لیے خاص لمحے تھے جب مجھے اس عظیم اداکار کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی موت ایک ناقابل تلافی نقصان ہے ہندوستانی سنیما کے لیے۔ ان کے کنبہ، دوستوں اور مداحوں سے میری دلی تعزیت ہے۔ آج چہارشنبے کے روز ملک کے دارالحکومت دہلی اور کولکتہ میں بھی پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر کو عبور کر چکی ہے۔ ممبئی، چنئی، حیدرآباد اور ملک کی 14 ریاستوں میں پیٹرول کی قیمت پہلے ہی 100 روپے کو عبور کر چکی تھی۔ ملک کے تمام بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے۔ چہارشنبے کے روز نئی دہلی میں پیٹرول کی قیمت 37 پیسے اضافے کے ساتھ 100 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ کولکتہ میں یہ 39 پیسے اضافے کے ساتھ 100 روپے 23 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ ممبئی میں اس کی قیمت 33 پیسے اضافے کے ساتھ 106 روپے 25 پیسے فی لیٹر اور چنئی میں 31 پیسے اضافے سے 101 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ کابینہ میں رد و بدل کی قیاس آرائیوں کے درمیان مرکزی وزیر تھاور چند گہلوت کو کرناٹک کے گورنر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ حکومت نے مدھیہ پردیش، میزورم اور ہماچل پردیش میں اعلیٰ عہدوں پر 3 دیگر سینئر بی جے پی قائدین کو مقرر کیا ہے۔ راشٹرپتی بھون کے ایک اعلامیہ کے مطابق 73 سالہ گہلوت وجو بھائی والا کی جگہ لیں گے، جو 2014 سے جنوبی ریاست کے گورنر تھے۔ گہلوت مرکزی وزارت سماجی انصاف اور امپاورمنٹ کا محکمہ رکھتے تھے۔ جن دیگر قائدین کے تقررات کیے گئے ہیں، ان میں ہری بابو میزورم، منگو بھائی چھگن بھائی پٹیل مدھیہ پردیش اور راجندر وشواناتھ ہماچل پردیش ہیں۔ راجندرن وشواناتھ RSS کے ایک رکن ہیں جو 1989 میں بی جے پی میں شامل ہوئے۔ 66 سالہ راجندرن گوا اسمبلی کے سابق اسپیکر رہ چکے ہیں۔ وہ ہماچل پردیش کا عہدہ بندارو دتاتریہ سے حاصل کریں گے، جنہیں پڑوسی ریاست ہریانہ منتقل کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے اسمبلی کے آخری دن میں مالیگاؤں کے MLA مفتی اسماعیل نے پاور لوم اور قربانی کے تعلق سے اپنی آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر حکومت کو قربانی کے تعلق سے نرمی برتنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے تہواروں میں نرمی برتتے ہیں۔ انہوں نے قربانی کے جانوروں کی آمد و رفت میں آسانی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس چیک پوسٹوں پر جانوروں کی پکڑ کے خلاف گائیڈ لائن جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس ویکسین کے نام پر ہزاروں افراد بڑے پیمانے پر نقلی ویکسین فروخت کرنے والے اسکیم کا شکار ہو چکے ہیں، جس میں ڈاکٹرز اور کئی میڈیکل ورکرز ملوث ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اسکیم میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ملک کی مغربی ریاست مہاراشٹر کے تجارتی دارالحکومت ممبئی کے قرب و جوار میں کم از کم 12 نقلی ویکسین کی مہمات چلائی گئی ہیں۔ ممبئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے سینئر عہدیدار وشال ٹھاکر نے بتایا کہ وہ لوگ دراصل ویکسین کے بجائے نمک کا پانی سیرنج میں ڈال کر ٹیکے لگاتے رہے ہیں۔ جہاں کہیں انہوں نے ویکسینیشن کیمپ لگایا، وہاں وہ لوگ یہی کام کرتے رہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2500 افراد کو نقلی کووڈ ویکسین لگائے گئے۔ آرگنائزرز نے اپنے سینٹر سے رجوع ہونے والوں سے ٹیکہ اندازی کے لیے فیس وصول کی اور اس طرح انہوں نے تقریباً $28,000 کمائے۔ وشال ٹھاکر نے بتایا کہ کئی ڈاکٹرز گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ وہ ایک ہاسپٹل کو استعمال کرتے رہے جہاں سے جعلی سرٹیفکیٹ ویکسین کی خوراکیں اور سرنجز انہیں مہیا کیے گئے۔ ابھی تک 14 افراد کو دھوکہ دہی، نسل کشی کی کوشش، مجرمانہ سازش اور دیگر الزامات پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے کووڈ-19 وبائی امراض کے خلاف عائد ملک گیر سخت لاک ڈاؤن میں 14 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ ملکی کابینہ اپنے ایک جاری کردہ ایک سرکولر میں یہ اعلان کیا۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے بنگلہ دیش نے سخت اقدامات کے ساتھ 1 جولائی سے 7 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ اب اس میں 14 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔
کابینہ نے اپنے حالیہ حکم میں کہا ہے کہ ملک میں جاری وبائی امراض کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر موجودہ تمام پابندیوں کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کی نئی حکومت کو اس وقت ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا جب وہ پارلیمان سے شہریت کے ایک متنازع قانون کی تجدید کروانے میں ناکام رہی۔ شہریت کا یہ متنازع قانون اسرائیلی شہریوں سے شادی کرنے والے فلسطینیوں کو اسرائیل شہریت حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ ایک ماہ قبل ہی عہدہ سنبھالنے والے وزیر اعظم بینٹ کے لیے یہ ان کے اقتدار کا پہلا اہم سیاسی امتحان تھا۔ تلنگانہ میں وزیر بلدی نظم و نسق و انڈسٹریز کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ حکومت دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں ٹریفک کے مسائل کی یکسوئی کے لیے پابند عہد ہے۔ وزیر تارک راما راؤ نے وناپرتی سے تعلق رکھنے والی ورکر شوما کے ساتھ مصروف ترین بالانگر چوراہے پر 6 لائن والے فلائی اوور کا افتتاح انجام دیا، جسے بابو جگجیون رام سے موسوم کیا گیا ہے۔ شیواما نے اس فلائی اوور کے تعمیری کام میں حصہ لیا تھا۔ وزراء ٹی سرینواس یادو، ملا ریڈی، ارکان اسمبلی کرشنا راؤ، وویک، میئر گریٹر حیدرآباد جی وجے لکشمی اور دوسرے عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس نے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ماہانہ 20,000 لیٹر مفت پانی اسکیم میں شامل ہونے کے لیے ناموں کے اندراج کی تاریخ میں 15 اگست تک توسیع کی ہے۔ واٹر ورکس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ GHMC کے حدود میں مقیم مکینوں کو ہر ماہ حکومت کی جانب سے 20,000 لیٹر مفت پانی کی سربراہی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس اسکیم میں شامل ہونے کے لیے مکینوں کو نیا میٹر نصب کرنا ہوگا اور آدھار کارڈ کو PTIN نمبر سے منسلک کرنا ہوگا۔ اس عمل کو انجام دینے کے لیے 15 اگست تک کا موقع دیا گیا ہے۔ اس اسکیم سے استفادے کے لیے کین نمبر کو آدھار سے منسلک کرنا ہوگا اور نل کنیکشن کو نیا میٹر لگانا ہوگا۔ سلام علاقوں کے ڈومیسٹک صارفین کو میٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اپارٹمنٹ میں جتنے بھی فلیٹس کے مالکین ہیں، ان میں جو مالکین اپنے آدھار نمبر نل کنیکشن سے لنک کرتے ہیں، صرف انہی افراد کو اس اسکیم میں شامل کیا جائے گا اور ان سے کوئی چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے۔ جو مالکین اپنے آدھار کارڈ لنک نہیں کرتے ہیں، انہیں جوں کا توں پانی کی بل جاری کی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے کسٹمر کیئر نمبر 155313 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وزیر انڈسٹریز و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے پیٹرول اور LPG کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کے دوران حسین ساگر جھیل میں احتجاجیوں کی جانب سے بائک اور گیس سلنڈر پھینکنے کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ تارک راما راؤ نے، جو تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر بھی ہیں، ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں حکومتوں اور عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے احتجاج ایک اہم حصہ ہوتا ہے، لیکن جھیلوں میں بائکس اور سلنڈرز پھینکنا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ انہوں نے وزیر داخلہ اور ڈائریکٹر جنرل پولیس سے خواہش کی کہ وہ سخت کارروائی کے لیے احکام جاری کریں۔ راما راؤ نے حیدرآباد میں حال ہی میں اپوزیشن جماعتوں کے منظم کردہ احتجاج کی 2 تصاویر بھی پوسٹ کی۔ یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے 11 جون کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بطور احتجاج حیدرآباد کے قلب میں واقع حسین ساگر جھیل میں ایک بائک پھینک دی تھی۔ انوکھے احتجاج کے ایک حصے کے طور پر یوتھ کانگریس کے 2 ارکان اسی بائک پر حسین ساگر پہنچے تھے۔ گزشتہ ہفتے ہی چند خاتون احتجاجیوں نے اس جھیل میں ایک گیس سلنڈر پھینکا تھا۔ نیشنل فیڈریشن آف انڈین وومن کی جانب سے منظم کردہ احتجاج کے دوران حسین ساگر جھیل میں گیس سلنڈر پھینکنے کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ خاتون کارکن پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں 25 روپے کے اضافے پر احتجاج کر رہی تھی۔ ان واقعات پر شہریوں نے بھی تنقیدیں کرتے ہوئے کہا کہ اس جھیل کی آلودگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ بالی ووڈ اداکار سونو سود نے، جو کورونا وبا میں ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں اور مختلف سماجی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں، آج وزیر صنعت کے ٹی راما راؤ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے موقع پر وزیر موصوف نے فلم اداکار کی جانب سے انجام دی گئی سماجی خدمات کی ستائش کی اور انہیں تہنیت پیش کی۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کیا کہ اداکار عوام کی اپیلوں پر کس طرح سے رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے عوام مدد کے لیے ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ KTR نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ صورتحال اور کورونا وبا کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی منفرد اور سماجی خدمات ملک بھر میں انجام دینا ایک قابل ستائش کام ہے۔ خاص طور پر ایک فرد کی جانب سے یہ کام انجام دینا مثالی ہے۔ سونو سود اپنی سیوا خدمات کی تفصیلات سے KTR کو واقف کروائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید سماجی خدمات کے لیے اپنے مستقبل کے منصوبوں کی بھی وضاحت کی۔ سونو سود نے کہا کہ انہیں اس طرح کی خدمات کے لیے اپنی والدہ سے حوصلہ ملتا ہے۔ اداکار نے حیدرآباد اور حیدرآبادی عوام سے اپنی وابستگی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر IT کے ٹی راما راؤ سے بہت زیادہ متاثر ہیں، جنہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی توجہ حاصل کرنے میں سرگرم رول ادا کیا ہے۔ اسی وجہ سے تلنگانہ میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ سونو سود نے کہا کہ ایک مصروف سیاستداں ہونے کے باوجود کے ٹی راما راؤ مختلف پلیٹ فارمز پر ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ KTR کا احترام کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے سول سپلائی ڈپارٹمنٹ میں اسٹاف کی کمی کے نتیجے میں نئے راشن کارڈز کے لیے داخل ہزاروں درخواستیں یکسوئی کی منتظر ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 21,000 سے زائد درخواستیں نئے راشن کارڈ کے لیے داخل کی گئی اور کارڈ کا موقف جاننے کے لیے روزانہ بڑی تعداد میں عوام سول سپلائی دفاتر سے رجوع ہو رہے ہیں۔ عوام کو شکایت ہے کہ راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے طریقہ کار اور قواعد کی تکمیل میں حکام کا رویہ سست رفتاری کا ہے۔ اگرچہ وہ راشن کارڈ کے اہل ہیں، لیکن حکام تفصیلی جانچ کے لیے وقت طلب کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ کورونا اور لاک ڈاؤن سے پریشان حال خاندانوں کو نئے راشن کارڈ جلد جاری کیے جائیں تاکہ وہ راشن شاپ سے چاول اور دیگر اشیاء حاصل کر سکیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت تلنگانہ ریاست کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام فورمز میں بلا مفاہمت جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے اس احساس کا اظہار کیا کہ دریائے کرشنا کے پانی سے استفادے میں آندھرا پردیش کے اقدامات تلنگانہ کے کسانوں کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہے۔ ریاستی کابینہ نے پہلے ہی ریاست میں لفٹ اریگیشن اسکیمات کے ذریعے ہائیڈرو پاور پیداوار کو جاری رکھنے اور دریاؤں کے پانی میں تلنگانہ کے جائز حق کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان حالات میں حکومت نے پارلیمنٹ کے آنے والے سیشن کے ساتھ ساتھ ٹریبونلز اور عدالتوں میں حکومت کی تشویش اور مسائل کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے دریاؤں کے پانی میں ریاست کے مناسب حق کے تحفظ کے لیے ریاستی حکومت کے مستقبل کے لائحہ عمل کو خطیت دینے کے مقصد سے پرگتی بھون میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا تھا۔ ریاستی حکومت دریاؤں کے پانی میں تلنگانہ کے حصے کو خطیت دینے کے لیے کئی مرتبہ پہلے ہی سے مرکز پر دباؤ ڈال رہی ہے۔